الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب الی اللہ 70 مرۃ اے 100 مرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، استغفار کرو، کیونکہ میں ایک ایک دن میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ لہٰذا دین اسلام میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ضرورت مند ہے، ہر شخص حاجت مند ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ زیادہ دعا مانگیں، زیادہ سے زیادہ اس سے طلب کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے دست سوال دراز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا، دینے والا ہے، بخشنے والا وہی ہے، تمام تر ضروریات اور حاجات کو پوری کرنے والا وہ ہے۔ اس لیے ہم اپنی تمام تر ضرورتوں کو اور تمام تر حاجتوں کو، اپنے تمام تر مسائل کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے پوچھیں تو ان سے کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ مجھے پکاریں، مجھ سے مانگیں، مجھ سے طلب کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر بھروسہ رکھیں، میرے اوپر ایمان رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یغضب علیہ من لم یسألہ، کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اس شخص پر جو اس سے مانگتا نہیں ہے۔ دنیا کے افسران اور دنیا میں جو مختلف شعبوں کے ذمہ داران ہوتے ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی چیز بار بار طلب کی جائے، اپنا مطالبہ ان کے سامنے بار بار رکھا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، انہیں غصہ آ جاتا ہے اور ایک کراہیت کا احساس ان کی جانب سے ہونے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ اس پر آتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں ہے۔ ان اللہ یغضب علیہ من لم یسألہ، کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ پھیلا کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اسے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خصوصی طور پر دعا اور استغفار کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں، اپنے محبوب اور اپنے پیارے اور اپنے عزیز بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں قرآن مجید میں، ان میں سے ایک صفت مستغفرین بالاسحار بھی بیان کی ہے۔
کہ وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے، بڑی گہری نیند کا وقت ہوتا ہے، ساری دنیا انسانیت چادر اوڑھ کر کے نیند کے آغوش میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ جانور اور پرندے بھی سو رہے ہوتے ہیں، دور تک خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے نیک اور پیارے بندے اس وقت نرم و گرم بستر چھوڑ کر کے اب اپنے آرام کو تج کر کے اٹھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت، اپنی طلب رکھتے ہیں، اپنے تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے محبوب بندوں کی خاص صفت ہے، مستغفرین بالاسحار۔ لہذا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اپنا ہاتھ پھیلا کر عرض کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہے کوئی جو مجھ سے طلب کرے اور میں اس کی طلب کو پوری کروں، ہے کوئی جو اپنی حاجت میرے سامنے رکھے اور میں اس کی حاجت کی تکمیل کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی جو اپنے تمام مسئلے میرے سامنے رکھ دے اور میں اس کے مسائل کو حل کر دوں۔ لہٰذا جب عطا کرنے والے، جب بخشنے والے، جب دینے والے کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہو کہ ہے کوئی جو مجھے پکار لے اور میں اس پہ کی پکار کو سن لوں، ہے کوئی جو اپنی طلب اور ضرورت اور حاجت کو میرے سامنے رکھ دے اور میں اس کی طلب اور حاجت اور ضرورت کو پوری کر دوں، تو ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں جو لوگ طلب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کر کے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سامنے اپنی تمام حاجات کو، اپنی تمام ضرورتوں کو اور اپنی تمام تر مشقتوں کو بھی رکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات عطا فرما دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے تمام حاجات کو، ان کی تمام ضروریات کو پوری کر دیتا ہے اور ان کی تمام تر مشقتوں کو دور کر دیتا ہے، ان کے تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرما دیتا ہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں اس بات کا تذکرہ آ گیا کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ایک مدت گزر جاتی ہے، طلب کرتے کرتے ایک عرصہ بیت جاتا ہے، لیکن بندے کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، جو کچھ وہ مانگتا ہے اس کو ملتا نہیں ہے، جو کچھ وہ طلب کرتا ہے اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا بندہ مایوس ہونے لگتا ہے، محروم ہونے لگتا ہے اور اکتانے لگتا ہے، اور اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میری طلب اور میری ضرورت پر اللہ تعالیٰ متوجہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ملتفت نہیں ہو رہا ہے میری طرف۔ لہٰذا پھر وہ دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے، لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مایوسی اور محرومی کو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دور کیا اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ مایوسی اور محرومی کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہیں، 3 شکلوں میں اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو کچھ بندے نے مانگا وہ اسے مل گیا، جو کچھ طلب کیا وہ اسے حاصل ہو گیا، جو کچھ اس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا سوال پورا کر دیا۔
یہ دعا کی قبولیت کی سب سے پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کی روشنی میں، کہ جو کچھ بندہ مانگتا ہے، جو کچھ طلب کرتا ہے اور جو سوال کرتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ مصلحتاً یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اس کی وہ ضرورت پوری ہونے کا وقت نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے مانگنے کے نتیجے میں اس کی آنے والی مصیبت، پریشانیوں، اس کی دقتوں کو اور آنے والی بیماریوں کو، حادثات کو، کلفتوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، آزمائشوں کو دور کر دیتا ہے یا ان کو ہلکا کر دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی تیسری شکل یہ ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی، وہ یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے نے جو کچھ مانگا، جو کچھ طلب کیا، وہ اسے نہ ملے، وہ اسے حاصل نہ ہو، اور نہ ہی آنے والی زندگی میں پریشانیاں دور ہوں، نہ مشقتیں دور ہوں، نہ آزمائشیں دور ہوں، اور نہ ہی بیماریاں اور حادثات اس کے دور ہوں، وہ بھی آتے رہیں۔ تو تیسری شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ جب روز قیامت اعمال تولے جائیں گے ترازو میں، میزان میں اعمال تولے جائیں گے، تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پلڑے میں، اعمال صالحہ کے، اعمال خیر کے پلڑے میں رکھ دے گا، اور اس دعا کے وزن سے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ دعا اس کے لیے نجات کا اور نعمت بھری جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ بات سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ وضاحت سنی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تب تو ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کریں گے، خوب دعا کیا کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کرو، خوب دعا کیا کرو، خوب سوال کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی مصیبتیں، پریشانیاں اور دقتیں، مشقتیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ ما اصابہ من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو کچھ بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان بعد العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، اور دو بار فرمایا اس کو، فإن بعد العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے تنگی دی ہے، عسرت دی ہے، مشقتیں دی ہیں، پریشانیاں دی ہیں، تو اس کے بعد یسرا بھی فرما دیا کہ یقیناً اس کے بعد یسر بھی آئے گا، خوشحالی بھی آئے گی، راحت بھی نصیب ہوگی۔ راحت کے ساتھ ساتھ جو ہے دل کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی انعامات بھی نازل ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً جو وقت اللہ نے مصیبت اور پریشانی کا متعین کر دیا ہے تو وہ وقت پورا بھی ہو کر رہتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کے نتیجے میں اور انسان کے اعمال خیر، اعمال نیک کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور بھی کر دیتا ہے، آنے والی آفتوں کو دور بھی کر دیتا ہے، اس کے امتحانات کو کم بھی کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے کہ پوری زندگی انسان کو پریشان ہوتے ہوئے گزر جاتی ہے، دقتوں میں گزر جاتی ہے، غربت اور افلاس کا سامنا کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، نئی نئی آزمائشیں، نئی نئی دقتیں اس کو آتی رہتی ہیں، کلفتیں آتی رہتی ہیں، ہر طرف سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خستہ حالی کا شکار ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمام دعائیں جو ہیں وہ آخرت کے لیے محفوظ ہو رہی ہیں، اور جب اعمال ترازو میں تولے جائیں گے تو یہ دعا جو ہے ہمارے لیے نجات کا، جنت میں داخلے کا اور
آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا اور ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ، اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔